قریب قریب تشریف لے آئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 37 پڑھی گئی ہیں. پچھلی آیتوں میں کفار اور مشرکین کے شرک اور کفر، ان کی بدعمالیاں، ان کے حکم و عدولیاں ذکر کی گئی تھیں. کفار اور مشرکین کے جو اعمال بد تھے، جو حکم و عدولیاں تھیں، ان اعمال بد میں سے ایک رسم بد کو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی ہدایت دی گئی ہے. زمانے جاہلیت میں جاہلیت کی رسم بد ایک واقعے سے متعلق ہے. اگر وہ واقعہ ہم سمجھ لیں گے، اس حقیقت کو سمجھ لیں گے، تو ان آیاتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. انبیاء سابقین یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ بات تھی کہ ان کے یہاں 12 مہینے یہ سال کے شمار کیے جاتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، بہت ہی متبرک سمجھے جاتے تھے. جو 4 مہینے حرمت والے تھے وہ کون سے؟ تو کہا کہ 3 متوالیات یعنی پے در پہ آتے ہیں اور ایک رجب. 3 مہینے جو پے در پہ ہیں، حرمت والے، عظمت والے، قابل احترام، قابل عظمت، جن مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 تو سیکونس میں آتے ہیں، ترتیب میں آتے ہیں. اور ایک رجب کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی نسبت قبیلہ مدر کی طرف کی ہے. رجب مدر، قبیلہ مدر کی طرف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب قبائل میں رجب کے مہینے کے متعلق 2 تصور چلے آ رہے تھے.
کچھ عرب قبائل یوں کہتے تھے کہ رجب کا مہینہ وہ ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں، یعنی وہ رمضان کو رجب کا مہینہ گردانتے تھے، سمجھتے تھے، جبکہ ان قبائل میں قبیلہ مدر جو تھا وہ یوں کہتا تھا کہ نہیں، رجب وہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کی صحیح معنی میں تعیین کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ رجب مدر، یعنی رجب کا وہ مہینہ جس کے قبیلہ مدر قائل ہیں۔ اور قبیلہ مدر کس بات کا قائل تھا؟ کہ رجب وہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، جیسے کہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور اس کے بعد آئے گا رجب اور شعبان۔ تو جمادی الاخر کہہ دو یا جمادی الثانی کہہ دو، اور شعبان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے وہ رجب، اس لیے آپ نے رجب کو مدر کی طرف منسوب کیا۔ بہرکیف انبیاء سابقین کی شریعتیں اس بات پر متفق تھی کہ ان 4 مہینوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، اور ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ کیا جائے گا تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا، گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ ساری شریعتیں متفق تھی اس بات پر۔ اہل عرب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے وہ قائل تھے، وہ نبی مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ تعلیم جو باقی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے، حج، ان 4 مہینوں کی حرمت، اس کا وہ احترام کرتے تھے۔ یہ بقایا تعلیمات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو عربوں میں رہ گئی تھی۔ تو عربوں کا یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ سال کے 4 مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے، قابل عظمت سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو 4 مہینے متعین تھے، فکس تھے، ان 4 مہینوں پر ان عربوں کے لیے عمل کرنا بڑا دشوار، بڑا مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کا پیشہ جنگ رہ گیا تھا، لڑائی، قتل و قتال۔ تو آسانی پیدا کرنے کے لیے، سہولت پیدا کرنے کے لیے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، سہولت پیدا کرنے کے لیے، اغراض نفسانی اپنی پوری کرنے کے لیے، اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے ٹویسٹ ہوتا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے آسانی کے لیے ان مہینوں کے اندر ہیرا پھیری کی، کیونکہ ان کا گزر بسر قتال پر تھا، معیشت ان کی قتال پر تھی، معیشت ان کی جنگ پر تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور اس سے جو مال ملتا تھا وہی مال ان کا گزارا ہوتا تھا، وہی ان کی معیشت تھی۔ تو چونکہ قتال سے ان کی معیشت وابستہ تھی، تو کبھی ایسا ہوتا کہ ان حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے میں قتال کی نوبت آتی۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، اس میں قتال کی ممانعت ہے، تو اگر محرم کے مہینے میں ان کو قتال کی ضرورت پڑتی تو یا ایسا ہوتا کہ پہلے سے جنگ ہوتی چلی آ رہی ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا، تو وہ یوں کہتے تھے کہ بھئی اس سال محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، یہ سفر کا مہینہ ہے، کیونکہ سفر تو حرمت والے مہینوں میں سے ہے نہیں، اس میں تو قتال کرنا جائز تھا۔ تو محرم کو کیا بنا دیتے تھے؟ سفر، اور سفر کو کیا بنا دیتے تھے؟ محرم۔ اور اگر لڑائی اور بھی طول پکڑتی تو آگے ربیع الاول جو آتا اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے کہ
کہ بھئی اس سال ربیع الاول جو ہے وہ محرم ہوگا اور یہ جو ہے وہ ربیع الاول ہے، تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑے پابند تھے اس بات کے کہ 4 مہینے کی گنتی پوری کر لیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کی تعین کی ہے ان مہینوں کی تعین کے اندر وہ حرمت کے قائل نہیں تھے، اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے، اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ جنگ اور قتال کرتے کرتے 10 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے گزر گئے؟ 10 مہینے۔ اب سال پورا ہونے میں کتنے مہینے رہ گئے ہیں؟ 2۔ اور حرمت والے مہینے کل کتنے ہیں؟ 4۔ تو یوں کہتے کہ بھئی اب کے برس سال ہمارا 14 مہینے کا ہوگا، کیونکہ 10 مہینے جنگ ہے، اب آگے 4 مہینے، تو سال کو بڑا کر دیا۔ یہ ان کی زیادتی تھی، ہٹانا، جس کو دوسرے آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرکیف اس کی وجہ سے یہ امتیاز بڑا مشکل ہو چکا تھا، یہ تمیز بڑی مشکل ہو چکی تھی، یہ فرق بڑا مشکل ہو چکا تھا کہ کون سا مہینہ رجب کا، کون سا مہینہ رمضان کا، کون سا مہینہ ذی الحجہ کا، کون سا مہینہ ربیع الاول کا، اور کون سا مہینہ ذوالقعدہ کا۔ تو یہ امتیاز بڑا مشکل ہو چکا تھا۔ سن ہجری 8 فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد سن ہجری 9 میں حج کی فرضیت آ چکی تھی۔ حج سن ہجری 9 میں فرض ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کو تشریف نہیں لے جا سکے، کیونکہ وفود کی آمد تھی اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کو ایجوکیٹ کرنا تھا، ان کو دین سکھانا تھا، اور دوسری مصروفیات تھی۔ اس وجہ سے سن ہجری 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے کچھ اعلانات لے کر کے روانہ فرمایا۔ ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ تھا براءۃ من اللہ و رسولہ، جو شروع آیت میں آیا کہ مشرکین سے براءت کا اظہار کہ اب تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرکیف سن ہجری 9 میں امیر الحج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حج فرمایا۔ تو اس وقت حقیقت میں وہ مہینہ جس میں حج کیا گیا وہ مہینہ حقیقت میں ذی الحجہ تھا، لیکن وہ جاہلیت کے دستور کے مطابق وہ مہینہ ذوالقعدہ کا تھا۔ تو ان کے دستور کے مطابق اور ان کی گنتی کے مطابق حج کون سے مہینے میں ہوا؟ ذوالقعدہ میں ہوا، ان کی گنتی کے مطابق۔ اب سن ہجری 10 آئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع فرمایا، یعنی آپ کا وہی پہلا حج، وہی آخری حج۔ مکۃ المکرمہ میں رہنے کی حالت میں آپ نے حج کیے ہیں یا نہیں، یہ مختلف فی بات ہیں۔ بہرکیف ہم متفق علیہ باتوں کو لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سن ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت ایسا ہوا کہ حقیقت میں بھی ذی الحجہ تھا، اور ان کے قانون کے مطابق، جاہلیت کے ہیرا پھیری کے مطابق بھی وہ مہینہ ذی الحجہ کا پڑ گیا۔ تو اسی لیے 10 ذی الحجہ کو مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ اے لوگو سنو، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اے لوگو سنو، بے شک زمانہ پھر سے اسی ہیئت پر، اسی ڈگر پر، اسی طریق پر آ چکا ہے جس طریق پر تھا اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، یعنی سائیکل برابر ہو گئی۔ حقیقت میں بھی ذی الحجہ کا مہینہ اور جاہلیت کی گنتی کے مطابق بھی ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ اب عزیز و بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کہنے میں یہ چھوٹی بات ہے
کہ محرم کو سفر بنا دیا، سفر کو محرم بنا دیا، لیکن اس کی وجہ سے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں نا، ان احکام کے اندر ڈسٹربن بہت ہوتا تھا، خلل بہت پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ کب آیا؟ کس کو رمضان کا مہینہ سمجھے؟ جو حقیقت میں رمضان ہے وہ کہیں اور ہے، اور ان کی گنتی کے مطابق رمضان کا مہینہ یہ ہے۔ عاشورہ کے روزے، محرم کے روزے، اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ ذی الحجہ کے روزے، اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ عید الفطر، اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ عید الاضحیٰ، اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو یہ سارے نقصانات تھے، کہنے کو چھوٹی بات ہے، لیکن شرعی احکام کے اندر اس کی وجہ سے بہت زیادہ خلل زلل واقع ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی حجۃ الوداع آیا تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئی اور بیٹھ گئی۔ اسی کا بیان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں، روز اول سے، فرام ڈے 1، 12 مہینے اللہ رب العزت کی کتاب میں۔ فی کتاب اللہ کا مطلب فی ام الکتاب، فی ام الکتاب کا مطلب لوح محفوظ، پریزرو ٹیبلٹ، لوح محفوظ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ازل ہی سے قضاء الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے متبرک ہوں گے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر و حرم کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک سبب تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے قابل احترام ہے، قابل رسپیکٹ ہیں، اس وجہ سے ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف فی کتاب اللہ کا مطلب لوح محفوظ ہی میں قضاء الہی سے 12 مہینے لکھے جا چکے تھے، طے ہو چکے تھے، لیکن عملی جامہ کب پہنایا گیا؟ جب اس کا محل آیا۔ محل کب آیا؟ آسمان اور زمین کو بنایا گیا۔ تو جب آسمان زمین پیدا کر دیے گئے، اس کے بعد یہ 12 مہینوں کی گنتی اپلائی کی گئی اور اس کے ساتھ چسپاں کی گئی۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں اسی دن سے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دن ہے۔ مطلب یہ کہ سال کے 12 مہینے اور 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے، متبرک مہینے، یہی سیدھا دین ہے۔ اس میں آگے پیچھے کرنا یہ حکم عدولی ہے، اس میں آگے پیچھے کرنا یہ نافرمانی ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، مومنین کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اجتناب کی ہدایت کی گئی کہ تم ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ کیسے؟ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر کے، ترتیب کو آگے پیچھے کر کے۔ تو اہل عرب گنتی پوری کر لیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعین کے مطابق گنتی پوری نہیں کرتے تھے، اپنی من مانی تعین کے مطابق گنتی پوری کرتے تھے۔ کیوں؟ اپنے اغراض نفسانی کی وجہ سے، جہاد اور قتال ان کو کرنے کی ضرورت ہوتی تھی معیشت کی وجہ سے۔ آگے اسی حکم کو دہرایا گیا ہے جو اس سورت کے شروع میں تھا کہ جب معاہدہ پورا ہو چکے تو قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تم مشرکین سے قتال کرو جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو حکم تھا، جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے پورا ہونے کے بعد اب قتال کا حکم ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہیں، اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس جزو میں اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دشمنوں کی نفری کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دشمنوں کے پاس ہتھیار زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اور ایمان اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی، آئی ہے اور آتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہے کہ ایمان اور تقوی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بسا اوقات چھوٹی سی جماعت،
تھوڑی سی جماعت جو قلیل العدد ہیں وہ کثیر العدد پر غالب آ چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے۔ ہتھیار نہیں ہیں ان کے پاس، نہتھے ہیں ان کے پاس، نفری نہیں ہے، زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غالب آ گئے۔ کیوں؟ ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی نصرت شامل حال تھی۔ اور تم جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہٹا دینا، نسی کا مطلب ایک چیز اس کی جگہ پر ہے، اس جگہ سے اس کو ہٹا دینا، جیسے کہ محرم کو ہٹا دیا اور پیچھے لے گئے اور سفر کو آگے کر دیا، محرم کو ہٹا دیا اور پیچھے لے گئے، ربیع الاول کو آگے کر دیا، یہ ہے نسیہ، ہٹا دینا۔ یہ زیادتی ہے کفر میں، یعنی آلریڈی کفر تو کیے ہوئے ہیں وہ لوگ، شرک کیے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح کرنے کی وجہ سے کفر میں اور زیادتی ہوئی، یعنی نیم کریلا چڑھا۔ ہٹا دینا یہ زیادتی ہے کفر میں، اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ کیا زیادتی؟ یحلونہ عامن، وہ مہینے کو ایک سال حلال قرار دیتے تھے کہ بھئی اس سال حلال، اور دوسرے سال اس کو حرام قرار دیتے تھے۔ کیوں؟ لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ پوری کرے اس گنتی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، یعنی وہ 4 مہینے کی گنتی پوری کر لیتے تھے، قطع نظر اس سے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تعیین کون سی ہے، اس سے ان کو کوئی فرق پڑتا نہیں تھا۔ اپنے طور پر وہ یوں سمجھتے تھے 4 مہینے گنتی پوری کر کے کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور کتاب اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، سو وہ حلال کرتے اس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، جیسے سفر کو حرام کیا ہے، سفر کو حلال کیا ہے تو اس کو حرام کر دیتے، اور محرم کو حرام کیا ہے تو اس کو حلال کر دیتے، جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے قمری حساب کو محفوظ رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی لونر کیلنڈر، کہ اسلامی تاریخ آج کون سی ہے، کون سا مہینہ ہے، گھروں میں اس کا کم از کم رواج ہو، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بھئی اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے۔ تو قمری حساب محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت قمری حساب کو ترک کر دیں تو گنہگار ہوگی۔ ہاں، قمری حساب محفوظ ہیں، یاد ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل کسی اور کیلنڈر پر ہو رہا ہے، جیسے اسلامک کیلنڈر سب کو معلوم ہے، لیکن عمل انگلش کیلنڈر پر ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، تاہم سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ قمری کیلنڈر سے متعلق ہیں، لونر کیلنڈر سے متعلق ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سال بھر میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، سال بھر میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک مرتبہ آتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے حساب سے متعلق کیا ہے۔ سال بھر کے اندر جو عبادتیں دائر رہتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے متعلق کیا ہے؟ چاند سے متعلق کیا ہے۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ، تو کہا کہ چاند دیکھو رمضان کرو۔ عید الفطر سال میں ایک مرتبہ، چاند دیکھو عید مناؤ۔ عید الاضحیٰ سال میں ایک مرتبہ، چاند دیکھو عید مناؤ۔ عاشورہ کا روزہ سال میں ایک مرتبہ، محرم کے روزے پر ڈیپینڈ ہوگا، محرم کے چاند پر ڈیپینڈ ہوگا کہ کب وہ عاشورہ آتا ہے، چاند دیکھو اور اس کے مطابق عاشورہ اور تاسوعہ یعنی 9واں اور 10واں روزہ رکھو۔ ذی الحجہ کے روزے سال میں ایک مرتبہ، تو اس کو متعلق کیا چاند سے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور 1 سے 9 تک کے روزے رکھو۔ تو سال بھر میں جو عبادتیں دائر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے چاند سے متعلق کیا ہے۔ اور جو عبادت روزانہ ادا کی جاتی ہیں جیسے نماز ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعلق کیا ہے سورج سے، شمس سے۔ بھئی سورج ڈھلے گا تو ظہر کی نماز ہوگا، اور زیادہ ڈھلے گا تو عصر کا وقت ہوگا، غروب ہوگا تو
مغرب کا وقت ہوگا، اور زیادہ ڈارکنیس آ جائے گی تو عشاء کا وقت ہوگا، اور ڈون ہوگی، صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت ہوگا۔ تو روزانہ کی جو عبادت ہے اس کو متعلق کیا ہے کس سے؟ شمس سے۔ اور سال بھر میں دائر رہنے والی عبادتوں کو متعلق کیا ہے کس سے؟ چاند سے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اس کے بعد وہ صورت آ رہی ہیں سورہ یونس، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کی منزل مقرر کی، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کے گنتی کو جانو اور حساب کو جانو۔ عورت کی عدت کا مسئلہ یہ بھی لونر کیلنڈر سے ہوگا، قمری حساب سے ہوگا، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر شوہر کی وفات چاند رات کو ہوئی ہے، مثال کے طور پر 29ویں رجب کو یا 30ویں رجب کو، اور صبح شعبان شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت 4 مہینے شعبان کے شمار ہوں گے، 4 مہینے اسلامک یعنی قمری حساب سے شمار ہوں گے۔ اب وہ مہینے چاہے 30 کے ہو 29 کے ہو، اس سے قطع نظر، اس سے کوئی سروکار نہیں، اور 4 مہینے کے بعد 10 دن شمار کیے جائیں گے تو 4 اشہر و عشرہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر چاند رات کو انتقال نہیں ہوا ہے، درمیان میں ہوا ہے، مثال کے طور پر آج 8-9 ہے، تو اس وقت پورے 130 دن شمار کریں گے۔ اگر درمیان میں ہوا ہے تو عدت کے پورے 130 دن شمار کیے جائیں گے، 120 4 مہینے ہو جائیں گے اور اوپر 10 دن تو 130 دن شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ چاند رات کو انتقال ہوا ہے تو 130 دن نہیں شمار کرنے ہیں، تب کیا؟ مہینے کے حساب سے چلو، اور اس میں کیا ہوگا کہ 130 سے کم دن بھی ہو سکتے ہیں، 127 بھی ہو سکتے ہیں، 126 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر درمیان میں ہوا ہے انتقال تو پورے 130 دن شمار کرنے ہوں گے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کی برائی مزین کر دی گئی، یعنی یہ کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ مہینوں کی ہیرا پھیری کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو مزین کر دیا تھا، اچھا سمجھتے تھے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو ہدایت پر آنا ہی نہیں ہے، وہ حد درم بنے ہوئے ہیں، وہ ضدی بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت ہوتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔